السلام علیکم۔ سیاست کے اس خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ اہم سرخیوں سے اس خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں۔ نریندر مودی نے دورے ایودھیا کا ارادہ بدل دیا۔ تلنگانہ مسئلے کی یکسوئی کے لیے دہلی میں اعلیٰ سطحی مشاورت۔ تلنگانہ کی عدم تشکیل پر انتخابات میں حصہ نہ لینے کانگریس قائدین کا فیصلہ، ہائی کمان پر دباؤ بنانے کی حکمت عملی۔ سچن کا ریکارڈ توڑنے والے سرفراز کی انڈیا انڈر-19 ٹیم میں شمولیت۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بی جے پی سے جنتا دل یونائیٹڈ کی علیحدگی کے تلخ تنازع کے بعد مزید کسی تنازع سے بچنے کے لیے گجرات کے چیف منسٹر نریندر مودی نے دورہ ایودھیا کے لیے دی گئی دعوت کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کے دفتر نے بھی اس بات کی توثیق کر دی ہے۔ چیف منسٹر گجرات کے دفتر نے اپنے ایک پریس نوٹ میں وضاحت کی کہ مودی نے امرت مہوتسو تقاریب میں شرکت کے لیے دی گئی دعوت کو مسترد کر دیا ہے۔ رام جنم بھومی نیاز ٹرسٹ کے صدر مہنت گوپال داس کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر امرت مہوتسو تقاریب منائی جا رہی ہیں۔ مودی کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 13 جون کو گوپال داس نے چیف منسٹر کو ٹیلی فون کال کیا تھا اور 19 تا 22 جون منعقد شدنی امرت مہوتسو تقاریب میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے انتہائی شائستگی کے ساتھ انہیں مطلع کیا کہ پہلے سے طے شدہ مصروفیات کے سبب وہاں ان کا موجود رہنا مشکل ہوگا۔ نریندر مودی نے اس تقریب میں شرکت سے اپنی معذوری کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مدعو کرنے پر مہنت کا شکریہ ادا کیا اور تقاریب کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فرضی انکاؤنٹر میں ہلاک عشرت جہاں کی والدہ شمیمہ کوثر نے طویل عرصے کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آتے ہوئے کہا کہ ان کی دختر بے قصور تھیں۔ نہایت گہری سازش کے تحت ان کی معصوم بچی کو گجرات کے درندہ صفت پولیس عہدیداروں نے ہلاک کر دیا ہے۔ ان کی گرفتاری اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے۔ شمیمہ کوثر نے کہا کہ وہ گزشتہ 9 سال سے انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے اور مسلسل ہر ایک کو یہی بات کہہ رہی ہیں کہ عشرت بے قصور تھی۔ بڑے بڑے پولیس عہدیدار آج قانون کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے بہت جلد مزید اعلیٰ پولیس عہدیدار گرفتار ہوں گے۔ جس دن عشرت کا قتل کیا گیا اسی دن سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی بے قصور تھی۔ اس کا کسی بھی مجرم یا کسی بھی دہشت گرد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ گجرات ہائی کورٹ کے سامنے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے شمیمہ کوثر نے انتہائی جذباتی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2004 میں ہائی کورٹ میں ہی انہوں نے درخواست پیش کرتے ہوئے اس کیس کی CBI تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ اصل قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ گجرات ہائی کورٹ نے عشرت جہاں فرضی انکاؤنٹر کیس میں CBI کو 4 جولائی تک تحقیقات مکمل کرتے ہوئے چارج شیٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس کے ساتھ ہی CBI کو یہ بھی ہدایت دی کہ اس کیس کی تحقیقات میں تعاون کرنے والے IPS عہدیدار ستیش ورما کو علیحدہ کیا جائے۔ ہائی کورٹ نے تحقیقاتی ایجنسی سے کہا کہ وہ اپنی تحقیقات میں دیانتداری سے کام لے اور اس بات پر توجہ مرکوز کرے کہ عشرت جہاں اور اس کے 4 ساتھیوں کا انکاؤنٹر فرضی تھا یا نہیں، انکاؤنٹر سے قبل ان چاروں کو پولیس حراست میں رکھا گیا تھا یا نہیں۔ CBI کا یہ کام نہیں ہے کہ مہلوکین کو دہشت گرد ثابت کرے یا اس بات کا پتہ چلائے کہ وہ مجرم تھے یا نہیں۔ اس سے قبل ہائی کورٹ نے CBI پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں اندرون 90 یوم چارج شیٹ کیوں پیش نہیں کی گئی۔ اس کی اس غفلت سے کئی مجرموں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ ہائی کورٹ نے دو ٹوک انداز میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجرم دہشت گرد بھی ہیں تو پولیس کو انہیں ہلاک کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ حکومت مہاراشٹر نے سینئر عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ امدادی اور غیر امدادی اقلیتی کالجز کا وقتاً فوقتاً دورہ کریں اور اس بات کی نگرانی کریں کہ ان کالجز میں اقلیتی طلباء کو داخلوں میں ترجیح دی جا رہی ہے یا نہیں، وہ اقلیتوں سے متعلق قوانین کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں۔
مہاراشٹر کے وزیر اقلیتی ترقیات نسیم خان نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور جوائنٹ سیکریٹری کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اقلیتی اداروں پر کڑی نگرانی رکھیں۔ اگر وہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں تو ان کا اقلیتی موقف برخاست کر دیں۔ حکومت مہاراشٹر نے امدادی اور غیر امدادی کالجوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اقلیتی طلباء کے لیے کوٹا مختص کریں۔ اس قانون کی اگر خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ قانون کے مطابق امدادی تعلیمی اداروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ 51% اقلیتی طلباء کو اپنے اداروں میں داخلہ دیں۔ غیر امدادی کالجوں کے لیے بھی یہی شرط رکھی گئی ہے۔ اگر اقلیتی طلباء کی تعداد کم ہو تو اس صورت میں اقلیتی ادارے حکومت سے خصوصی درخواست حاصل کر سکتے ہیں تاکہ وہ غیر اقلیتی طلباء کو داخلہ دے سکیں۔ حکومت کی اجازت کے بغیر وہ اپنے اداروں میں غیر اقلیتی طلباء کو داخلہ دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ بی جے پی کی انتخابی مہم کمیٹی کا سربراہ مقرر ہونے کے بعد قومی دارالحکومت کے اپنے پہلے دورے پر چیف منسٹر گجرات نریندر مودی نے سینئر بی جے پی لیڈر ایل کے اڈوانی سے ملاقات کی۔ سمجھا جاتا ہے کہ این ڈی اے میں پھوٹ کے بشمول تازہ سیاسی تبدیلیوں پر ان دونوں قائدین نے تبادلہ خیال کیا۔ اڈوانی سے قربت رکھنے والے ذرائع نے بتایا کہ دونوں قائدین کے درمیان یہ ملاقات خوشگوار رہی۔ ذرائع نے بتایا کہ دونوں قائدین نے پارٹی کے داخلی امور اور این ڈی اے میں پھوٹ کے بشمول کئی مسائل پر بات چیت کی۔ چیف منسٹر گجرات نے علیل سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے بھی ان کی قیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی۔ انہوں نے واجپئی کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ گزارا۔ اس سے قبل مودی نے سینئر لیڈر مرلی منوہر جوشی سے ملاقات کی اور 2014 کے لوک سبھا انتخابات میں پارٹی کی مہم پر تبادلہ خیال کیا۔ توقع ہے کہ مودی آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت سے بھی ملاقات کریں گے۔ سعودی حکومت کی جانب سے حج کوٹے میں تخفیف پر راجیہ سبھا کے رکن چودھری منور سلیم نے صدر جمہوریہ سے ہندوستانی عازمین حج کی پریشانی کے مد نظر اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تقریباً 1,25,000 افراد کے حج پر جانے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، مگر سعودی حکومت نے مکہ اور مدینہ میں جاری توسیع منصوبے کی وجہ سے عازمین حج کی تعداد میں 20% کٹوتی کی درخواست کی ہے، جس سے حج پر جانے کے آرزومند لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس مسئلے کا فوراً حل نکالنا ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف عازمین حج کو ٹھیس پہنچے گی بلکہ ریاستی حکومتوں کے سامنے امن و قانون کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ملک سے جو تقریباً 45,000 افراد خانگی ایجنسیوں کے توسط سے حج پر جاتے ہیں ان کا کوٹا ختم کر کے اسے مختلف ریاستوں کو منتقل کیا جائے۔ جھارکھنڈ اقلیتی کمیشن نے ریاست کے تقریباً 16% مسلمانوں کی صورتحال کو دلتوں سے بدتر قرار دیتے ہوئے کہا کہ کمیشن اس بات کا پتہ چلانے کے لیے وسیع تر پیمانے پر سائنٹیفک سروے کرائے گا کہ اس طبقے تک آئینی و قانونی حقوق کا فائدہ کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد اختر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پورے ملک کی طرح جھارکھنڈ میں بھی اقلیتوں کی صورتحال ابتر ہے، بلکہ ریاست میں تو یہ دلتوں سے بھی بدتر حالت میں ہیں۔ وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے کمیشن اپنی ٹیم کے ذریعے ایک سائنٹیفک سروے کرانے کے لیے متعلقہ افسران سے جلد ہی اجازت حاصل کرے گا اور اسے دور کرنے کے نظام کو مزید بہتر طریقے سے نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں اقلیتوں کی صورتحال کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے وہ ہر ضلع میں جائزہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ کمیشن نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے جس میں 4 سفارشات کی گئی ہیں اور انہیں یہ رپورٹ کی شکل میں آئندہ 27 جون کو جھارکھنڈ کا دورہ کرنے والے اقلیتی امور کے وزیر رحمان خان کے حوالے کیا جائے گا۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے پہلی مرتبہ داغدار وزراء کے مسئلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی میں دعویٰ کیا کہ ان وزراء نے کوئی بھی غیر قانونی، غیر دستوری یا قواعد کے خلاف کام نہیں کیا ہے۔ اس طرح کرن کمار ریڈی نے داغدار وزراء کے ساتھ ساتھ
بالواسطہ طور پر کڑپا کے MP YS جگن موہن ریڈی کو بھی کلین چٹ دے دی ہے۔ انہوں نے تلگو دیشم اراکین کے شور و غل کے دوران کہا کہ کابینہ میں یا اپنے اختیار تمیزی کا استعمال کرتے ہوئے وزراء نے جو فیصلے لیے تھے اس میں چند فیصلوں کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ چارج شیٹ میں چند وزراء کے نام سامنے آئے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے اصولوں کے مطابق اخلاقی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے ان وزراء نے استعفے دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وزراء قاتی ہیں۔ ان وزراء نے بدعنوانیاں کی ہیں یا نہیں کی ہیں، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ اسمبلی میں اس وقت داغدار وزراء کا مسئلہ اچانک موضوع بحث بن گیا جب ڈپٹی اسپیکر بھٹی وکرمارکا مختلف اراکین سے عوامی مسائل پر درخواستیں طلب کر رہے تھے۔ تلگو دیشم کے رکن مدو کشما نائیڈو نے ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر این منوہر کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے، جس پر ریاستی وزیر کنا لکشمی نارائنا نے اعتراض کیا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ تلگو دیشم کے اراکین بار بار کرسی صدارت کی توہین کر رہے ہیں۔ اس پر تلگو دیشم کے سینئر رکن اشوک گجپتی راجو نے کہا کہ داغدار وزراء سے ہم کسی بھی قسم کی وضاحت قبول نہیں کریں گے۔ اگر یہ وزراء ایوان میں بات کریں گے تو تلگو دیشم پارٹی ان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے واک آؤٹ کرے گی۔ تلنگانہ کے کانگریس قائدین نے آئندہ عام انتخابات تک علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں صدر کانگریس سونیا گاندھی کو مکتوب روانہ کرنے اور 30 جون کو نظام کالج گراؤنڈ میں ایک زبردست جلسہ عام منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ نمائش میدان نامپلی میں تلنگانہ کے وزراء، ارکان پارلیمنٹ، اسمبلی اور کونسل کے علاوہ سابق وزراء اور ڈسٹرکٹ کانگریس صدور نے اجلاس منعقد کیا اور مستقبل کی حکمت عملی کو قطعیت دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر دامودر نرسمہا نے کہا کہ تلنگانہ کی عدم تشکیل پر آئندہ انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ لیا جائے اور اس فیصلے سے ہائی کمان کو واقف کرایا جائے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی پونالا لکشمیہ نے کہا کہ تلنگانہ پر فیصلہ نہ لینے کی صورت میں 2014 انتخابات میں کانگریس پارٹی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ وزیر بھاری صنعتیں گیتا ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ تحریک آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، اب ہمیں عوام کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا۔ سابق وزیر ٹی جیون ریڈی نے تلنگانہ وزراء کو استعفیٰ پیش کرتے ہوئے عوام کے درمیان جانے کا مشورہ دیا۔ رکن پارلیمنٹ مدھو یاشکی گوڑ نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سونیا گاندھی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں سونیا گاندھی پر دباؤ برقرار رکھنا چاہیے۔ بعد میں وزیر پنچایت راج جانے ریڈی نے بتایا کہ 30 جون کو نظام کالج گراؤنڈ میں تلنگانہ سادھنا سمیتی کے بینر پر زبردست جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ اس جلسہ عام کے ذریعے عوام کو پیام دیا جائے گا کہ تلنگانہ کی تشکیل صرف کانگریس سے ہی ممکن ہے۔ سینئر تلنگانہ وادی ڈاکٹر کے کیشو راؤ نے تلنگانہ بھون میں TRS کے قومی سیکریٹری جنرل کے عہدے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس موقع پر پارٹی سربراہ کے چندرشیکھر راؤ اور دیگر قائدین موجود تھے۔ عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے سے قبل کیشو راؤ اور چندرشیکھر راؤ نے پوجا کی اور ہندو رسم و رواج کے مطابق مراسم انجام دیے۔ اس موقع پر TRS کارکن جے تلنگانہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ بعد میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ کیشو راؤ ریاست کے ایک سینئر ترین قائد ہیں اور وہ پردیش کانگریس کے سابق صدر اور ورکنگ کمیٹی کے رکن رہ چکے ہیں۔ علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر انہوں نے TRS میں شمولیت اختیار کی ہے۔ KCR نے کہا کہ وہ کیشو راؤ کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے کوئی عہدہ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے لیے وہ خود کو بہت چھوٹا تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قومی سطح پر علیحدہ تلنگانہ کے لیے مہم چلانے کیشو راؤ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے انہیں قومی سطح کی سیاسی امور کمیٹی کا صدرنشین مقرر کیا گیا ہے۔ ماسٹر بلاسٹر سچن ٹنڈولکر کے ریکارڈ کو 2009 میں توڑنے والے سرفراز خان کا نام اس وقت سرخیوں میں آیا تھا اور اب ان کا انڈر 19 ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے لیے انتخاب پر دوبارہ نام سرخیوں میں ہے۔ انہوں نے اس طرح اپنے آبائی قصبے اعظم گڑھ کا نام روشن کیا ہے جو اب تک خراب وجوہات کی بنا پر خبروں میں برقرار ہے۔
मुबैना तौर पर इस इलाके को दहशत गर्दी का आबियारी का गढ़ करार दिया जाता है और ये नई दिल्ली में बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद नापसंदीदा ज़िला बन गया है। बहरहाल अब यहाँ के लोगों को सरफराज पर काफ़ी फ़ख्र है। सरफराज ने हेयर शील्ड में 439 रन स्कोर करते हुए सचिन तेंदुलकर के इंटर स्कूल 346 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। इस नौजवान का हाल ही में अंडर 19 टीम के लिए इंतखाब किया गया है और वो ऑस्ट्रेलिया में 6 फरीकी सीरीज में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वो 22 जून को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। सचिन को वो अपना आइडियल मानते हैं। सरफराज के वालिद नौशाद ही उनके कोच हैं। बाप और बेटे दोनों को आजमगढ़ विकास संघर्ष समिति और जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने तहनीत पेश की है। खबरनामे के इख्तिताम की हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।